ایک راجا ہے, راجا, اس کا ایک بیٹا ہے 2-3 برس کا. اب یہ بیٹا نوکر کو بلاتا ہے تو نوکر بھاگ کے آتا ہے, آتا کہ نہیں؟ راجا کا بیٹا ہے, وہ کہتا ہے ہم کو یہ چیز چاہیے. یس کنور, پرنس کا حکم ماننا بھی راجا کے حکم ماننے جیسا ہے. خدا سے محبت کرنے والوں کا حکم چلتا ہے, خدا کا تو چلتا ہی ہے, مگر جو خدا کے عاشق ہیں, یہ جو قدرت کی چیزیں ہیں, یہ زمین آسمان, یہ ستارے, یہ ہوا, یہ پانی, یہ سمندر, یہ آگ, یہ دھرتی, یہ جھاڑ, یہ پہاڑ, یاد رکھو ان کے اوپر بھی خدا کے چاہنے والوں کا حکم چلتا ہے. مگر یہ جو خدا کے عاشق ہیں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے. ابو ذر غفاری کو اندر لے گئے, بیٹھے, عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی ابو ذر غفاری کی لیول اور سلیمان فارسی کی لیول میں زمین آسمان کا فرق تھا. یہ اس لیول تک کہاں. 3-4 دن ہو گئے, نہ نیند, نہ پانی, نہ کھانا, کچھ بھی نہیں. عبادت ہو رہی ہے, عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری کو بھوک لگی. کہتا یار اتنی سخت زور کی بھوک لگی. کہتے اچھا تمہیں بھوک لگی, اچھا جاؤ تو یہ بازو کے کمرے میں تھوڑے سے بینز پڑے ہیں. ابو ذر غفاری اٹھے, بینز لے کے آئے, ایک سفریا لیا, کوکنگ پاٹ. کہنے لگے سلیمان اب یہ پکے گا کیسے؟ کیسے کوئی بات نہیں, وہ 3 پتھر لے کے آؤ. 3 پتھر لے کے آئے, اس کے اوپر وہ سفریا رکھا. ابھی ابو ذر کو حیرانی یہ کہ یہ سب انتظام ہوا مگر آگ کدھر؟ تو سلیمان نے اپنا پاؤں سفریے کے نیچے رکھا تو انگلیوں میں سے 5 انگلیوں میں سے فلیمز نکلنے لگے کہ جس طرح سے گیس کے کوکر میں سے فلیمز نکلتے ہیں. ابو ذر غفاری یہ تماشا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا, دروازہ کھول کے بھاگ گیا, علی کے پاس گیا. بھاگتا جاوے, پسینہ پسینہ ہوتا جاوے, بھاگ کے گیا علی کے پاس. یا علی یا علی یا علی, بول نہ سکے. مولا فرمایا ابو ذر تم نے جو سلیمان کو دیکھا, سلیمان اس سے بہت زیادہ ہے, جاؤ واپس. ٹھنڈا ہو گیا. تب تک تو کھانا پک گیا تھا کیونکہ وہ آرڈینری فلیمز نہیں تھے, وہ تو نور کے فلیمز تھے. 6 مہینے تک ابو ذر ان کے پاس رہا اور تب جا کے ابو ذر کو وہ قوت ملی کہ ان کے زانو چھل گئے, اندر سے ہڈی دکھتی تھی کھائی کی, لیکن اس کے دل کے اوپر, منہ کے اوپر نہ ذرا اداسی تھی, نہ درد, نہ پین, نہ کوئی اور چیز. وہی گلاب کے پھول کی طرح ہنستے رہتے تھے. یہ روحانی قوت ہے جو ہم کو اسماعیلی مذہب میں ملتی ہے, کہیں نہیں ملتی. مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے مذہب کے اوپر پکے اور پورے اور عبادت کرنے والے ہو تو دنیا کے دکھ تمہیں دکھی کبھی نہیں کر سکیں گے. دکھ آئیں گے صاحب کہتے ہیں, تمہیں پرابلمز آئیں گی, تمہیں چنتا بھی ہوگی, لیکن تم دکھی نہیں ہوگے میرے روحانی بچوں. مولا کے روحانی بچے بادشاہ کے بچے پرنس ہوتے ہیں. اگر یہ نور ہے تو اس کے جو روحانی بچے ہیں وہ کیا ہے؟ ان میں بھی تو کچھ نور ہونا چاہیے. اگر باپ بادشاہ ہے تو بیٹے پرنس ہیں, لیکن اس کو باپ بناؤ تو پرنس بناؤ. اگر ہمارے دل میں یہ شک رہا کہ بھلا یہ سچ مچ امام ہے, ایسے بہت سے بدماش خود ہماری قوم کے اندر ہیں, اور بعض دفعہ تو اسکولوں میں سکھائے جاتے ہیں کہ یہ جو امام ہے یہ جھوٹا ہے, اس کی ونشاولی کھوتی ہے, یہ تو حسن بن صبا کا بچہ ہے. ارے ظالموں, بیوقوفوں, کیوں کفر بکتے ہو؟ غیر تو لکھتے ہیں, اپنے بھی لکھے, اپنے بھی. حضرت امام کی شناخت کرو, اس کے نور کو سمجھو, وہ بھول نہیں کرتا. اگر اس نے کوئی چیز کہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ بھید ہے, وہ بھید ڈھونڈنے کی ٹرائی کرو.
حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلواتullah فرماتے ہیں، مولانا سلطان محمد شاہ جب یہ بات کرتے تھے تو واڑی کے جمع خانے میں رات کا وقت تھا، مولا فرمایا دیکھو مرشد کو سب کچھ سمجھو، تمہارا میں مرشد ہوں، میں اگر اس وقت رات ہے نا، میں تمہیں کہوں کہ اس وقت دن ہے تو تمہارے دل میں شنکا نہیں ہونی چاہیے، اور دوپہر کی دھوپ کے اندر میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت رات ہے تو کہو رات ہے، اور اس کو مانو کہ وہ رات ہے، کیونکہ میرے کہنے میں کوئی بھید ہے۔ میں اس رات اور دن کو نہیں کہہ رہا کہ جو تم سورج کے چڑھنے اترنے کا نام لیتے ہو سکتا ہے میرا کوئی اور مطلب ہوئے۔ کہت سورجا سانبھڑو کامل پتر کہوں ایک بات جی، آج میں ایک سپن جو یوں تے پونم پہلی رات جی۔ مثنوی کے اندر ایک جگہ مولانا رومی ذکر کرتے ہیں، آفتاب نیم شب، آدھی رات کا سورج، آفتاب نیم شب۔ ایک دفعہ میں اوسلو سے نکلا، رات کے 12 بجے کی فلائٹ تھی، جولائی کا مہینہ۔ جب پلین اوپر چڑھا تو اتنا بڑا سورج افق کے ہورائزن کے اوپر، رات کے 12 بج گئے ہیں لیکن سورج ڈوبا نہیں، وہ صرف نیچے جاتا ہے پھر اوپر آ جاتا ہے۔ آدھی رات کا سورج، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ آدھی رات اندھیرا ہے، آپ نے آنکھیں بند کی ہیں، رات ہو گئی۔ یہ رات نہیں کہ سورج ڈوب گیا اور رات ہو گئی، آپ نے آنکھیں بند کی، دنیا سے تعلق توڑ دیا، اندھیرا ہو گیا، پھر آپ نے عبادت کی، اس میں سے سورج نکلنے لگا۔ اس رات کا مطلب ہے سورج آدھی رات کا۔ یہ وہ باطنی لذتیں اور سواد ہیں جنہوں نے چکھے نہ، پھر آپ ان کے ٹکڑے کر دو، ذبح کر دو، اس کا ایمان پھر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایمان کس کا خراب ہوتا ہے؟ جو دسمند نہیں دیتا، جو حق کی روزی نہیں کھاتا، جو عبادت نہیں کرتا، جو دعا برابر نہیں پڑھتا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مرشد کا حکم۔ امام کہتا ہے روز جماعت کرنے جاؤ، امام کہتا ہے کہ تم دستبند دو، امام کہتا ہے کہ تم نیک بنو اور خرابیاں گناہ نہ کرو، امام کہتا ہے ہمیشہ دعا پڑھو، امام کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ حضرت امام کے فرمان ماننا یہی ہماری عبادت ہے، وہ فرمان دنیا کا ہوئے یا دین کا ہوئے۔ مرشد کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، اگر مرشد نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ مانو کہ تم دعا پڑھ رہے ہو اور مولانا حضرت امام بلا رہے ہیں تو دعا چھوڑ دو، جاؤ اس کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کلارک تھا، اس نے 10 برس سیوا کی، اس کا نام تھا انس بن مالک، نبی کا صحابی تھا۔ 10 برس نبی کی اس نے سیوا کی، پرسنل سیکریٹری کے طور پہ، لیکن علی کی بیعت توڑ ڈالی اور آخر میں اندھا ہو گیا، اس نے جھوٹ بولا علی سے۔ تو یہ انس بازو کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اکرم کو کچھ کام ہوا، اس کو آواز دی ہے انس، انس آیا نہیں، دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ حضور نے زور سے پکارا یا ابن مالک، اے مالک کے بیٹے، تو بھی نہیں آیا، ابھی بازو کا روم ہے، دور بھی نہیں۔ رسول اکرم کو بڑا تعجب ہوا کہ بات کیا ہے۔ حضور اٹھے، دروازے میں سے جھانکا تو وہ نماز میں آخری دعا مانگ رہا تھا، تو ایسی آنکھ کر کے نبی کو دیکھا تو حضور کہتے ہیں انس میں تم کو بلاتا ہوں آتے کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے یا نبی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم کو کس نے کہا نماز پڑھو؟ کہ آپ نے کہا، تو پھر میں ہی تو بلا رہا ہوں کہ آؤ، تو کیا یا نبی میں نماز پڑھوں اور آپ بلاؤ تو میں آ جاؤں؟ فرمایا ہاں، میرا حکم مانو، یہی نماز ہے۔
میری تابعداری کا نام ہی نماز ہے، میری تابعداری کا نام ہی عبادت ہے۔ حضر امام ایسا ہی ہے دیندارو، محمد رسول اللہ کا جو نور 1400 برس تھا پہلے، وہی نور مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ ہے۔ اس کا حکم ماننا ہی عبادت ہے، اور جب ہم اس کا حکم مان کے عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم اس عبادت کے انتظار میں رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ مولانا حضر امام فرمایا بیت الخیال کی اس عبادت میں ایسا نہیں ہے کہ تم نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو 10 برس، 20 برس، 40 برس تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ان کے اوپر خدا میٹھی نظر ڈال کے ایک فلکر جیسا جلوہ دکھا دے گئے۔ یہ تمہارا حق نہیں، تمہیں تو بھیک مانگنی ہے، تمہیں تو عاجزی کرنی ہے کہ یا مولا مجھ کو میرے اوپر راضی ہو، مجھے اپنی بخشش دے۔ اسماعیلی مذہب نوری مذہب ہے، باطنی مذہب ہے۔ شریعت کے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، اور وہ اسماعیلی کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو نہیں جانا اور سمجھا، شریعتی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے من دھچو پچو ہو جاتے ہیں کہ تم آغا خان کو خدا مانتے ہو، تم آغا خان کو یہ مانتے ہو، وہ مانتے ہو، تم قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزے نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب خرافات ہے، یہ تو چھلکے کھانے کی باتیں ہیں۔ اندر کا غرض جو ہے وہ میوہ کھانا، وہ صرف اسماعیلیوں ہی کے ہاتھ میں آیا۔ اس لیے دیندارو، جب عبادت کرو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ ادھر آپ نے عبادت پوری کی اور ادھر ایک جادو کی طرح آپ کی مراد پوری ہو گئی۔ کبھی آپ نے مانگا یا مولا مجھے اولاد دے، تو جادو کی طرح حمل کے بغیر ہی اسی وقت آپ کے گود میں بچہ نہیں آ جائے گا۔ اس کے لیے انتظار کرو، بیج ڈالو، پانی بھی دو، انتظار کرو، جھاڑ ہوئے گا، پھر پھل لگے گا۔ عبادت ایسی ہی چیز ہے۔ اسماعیلی مذہب کے اندر ہم حضر امام سے جو پیار کرتے ہیں دیندارو، یہ پیار ہی عبادت ہے۔ مولا سے خوب پیار کرو، مولا کی محبت میں سرشار رہو، سارا دن اس کو یاد کرتے رہو، سارا دن اس کے ساتھ عاجزی کرتے رہو، اور دنیا کی بدیوں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا کی بدیاں برائیاں، موہ ممتا مایا، تمہارے اور مولا کے بیچ میں جو محبت ہے اس کی دشمن دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی بدیاں برائیاں ہمارے دل میں اندھیرا پیدا کر دیں گی، امام دور ہو جائے گا اور امام کی محبت چلی جائے گی، اور امام کی جب محبت ملے گی تو واللہ آسمان سے زمین تک آپ کا راج ہے۔